ہو گئی کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن اس غلطی میں ڈٹے رہنا یہ سب سے غلط چیز ہے. اس غلطی کو ریکٹیفائی کر کے آئندہ اچھا کیسے مسلمان بننا ہے، یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. اصل میں سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اللہ کے ذکر سے دلوں کو ملتا ہے. آپ دنیا میں لکھ پتی ملینئر کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، ہزاروں پاؤنڈ کا بستر لے سکتے لیکن سکون اور نیند نہیں لے سکتے. تو سکون کچھ اور ہے. سکون جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ کو وہ سکون دیتا ہے جو آپ کو بڑے بڑے گھروں میں نہیں آتا. برطانیہ میں جب آپ انسانی خدمت کا کام کرتے ہیں تو نان مسلمس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے کہ جب ایک مسلم ادارہ جاتا ہے کام کرنے کے لیے؟ جیلوں کے اندر کام کرتے ہیں، غیر مسلموں کی گورنمنٹ نے ہمیں وہاں پہ ایکسس دیا، اور ہمارے ایکسس جانے کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے قیدیوں نے جو ہے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کی. دیار غیر میں تو آپ کام کرتے ہی ہیں، پاکستانی اگر سنیں گے وہ گلہ کریں گے کہ پاکستان میں کیا کیا، تو اس کے بارے میں بتائیے گا سر. سر پاکستان اپنے ہمارا ملک کے اپنا لیے. وطن عزیز ہے، اور ڈیفینیٹلی ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ یو آلویز ہیو اے سمپیتھی، یو ہیو آلویز سافٹ ہارٹنس فار یور کنٹری. پھر یہاں پر 7,000 کے قریب ہم نے گھر بنائے ہیں جن کے گھر فلڈ میں بہہ گئے تھے. لاکھوں لوگوں کو راشن دیا ہے. فری میڈیکل کیمپ ہے ہماری، جو ہے وہ موبائل یونٹ ہے جو غریب علاقوں میں جاتی ہے، روزانہ 250 پیشنٹس کو فری میں دیکھتی ہے اور دوائی دیتی ہے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے انسانیت کے لیے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ وقف کیا ہے. اس کی بنا پر برطانیہ میں ان کو مختلف ایوارڈ سے جو ہے وہ نوازا گیا ہے. آج وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم پوچھیں گے وہ کون سے ادارے سے منسلک ہے اور یہ کام کرنے کا جذبہ ان کے ذہن اور خیال میں کب سے آیا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے ناظرین کو اپنا نام بتائیے گا اور کون سے ادارے سے منسلک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بہت شکریہ آپ کا کرامت بھائی. میرا نام سید محمد فیصل سمیع ہے. ویسے میں لاسٹ 25 ایئر سے والنٹری دعوت اسلامی جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، 150 سے زیادہ ملکوں میں. دعوت اسلامی میں مجھے ایز فضیل رضا اتاری کے نام سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے دنیا بھر میں، لیکن اوریجنل نیم میرا سید محمد فیصل سمیع ہے. اور انیشیلی جو تعلیم میں نے لی وہ کراچی سے ہی لی، پھر ہائر ایجوکیشن BBA MBA میں نے UK میں کیا، وہیں میرا بزنس ہے. اور لاسٹ اپروکسیمیٹلی 27 ایئر سے میں UK کے اندر ہی. سر UK آج کل اکثر نوجوان جاتے ہیں، وہ یہی سوچ کر جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہاں جا کے سنوار لیں گے، لیکن آپ UK گئے، آپ نے دوسروں کے لیے سر سوچا. یہ خیال کس طرح اور یہ جذبہ کس طرح ہے؟ اصل میں یہ خیال جذبہ صحبت انسان پہ اثر رکھتی ہے. جب سے مجھے دعوت اسلامی کی صحبت ملی، پلیٹ فارم ملا، یہ سوچ آئی. امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری صاحب، ان کے اگر آپ بیانات سنیں، اور جو ان کا سلوگن بھی یہی ہے، I must strive to reform myself and the people of entire world، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو آپ دنیا میں کہیں بھی ہو، چاہے آپ ایجوکیشن کے لیے جائیں، بزنس کے لیے جائیں، اگر آپ انڈونیشیا ملیشیا کی ہسٹری پڑھیں تو وہاں پر ایز اے کوئی پریچر نہیں گیا تھا. بزنس کمیونٹی بزنس کرنے گئی تھی، لیکن بزنس کی ڈیلنگ اتنی اچھی تھی اسلامی وے میں کہ پورے ملک اسلام کی طرف آ گئے. تو آپ چاہے ایجوکیشن کے لیے جائیں، چاہے بزنس کے لیے دنیا میں ٹریولنگ کریں، لیکن جو اسلامی پرسپیکٹس ہے آپ کا، اگر آپ اس سے جڑے رہیں گے تو آپ کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ انشاءاللہ، کیونکہ آپ ایمبیسیڈر آف اسلام ہیں، آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ میں پہلے مسلمان ہوں باقی سب کچھ ہوں، چاہے MBA والا ہوں یا کوئی بھی ہوں. تو یہ چیز اب ذہن میں رہے گی انشاءاللہ. تو یہی چیز ذہن میں رہی، یہی چیز تعلیمات میں ملی دعوت اسلامی کی، جس کی وجہ سے آج UK کے اندر بلکہ دنیا بھر میں اپریشیشن لیٹرز بھی مل رہے ہیں اور ایوارڈ بھی مل رہے ہیں. سر UK کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے آپ کی زندگی سیٹل ہو جائے گی، آپ سکون سے رہیں گے، لیکن وہاں بھی آپ نے انسانیت کے لیے جو ہے بڑے بڑے کام کیے. تو آپ ذرا وہاں کے مسائل بتائیں اور کیا کیا کام کیے وہ بتائیں. دیکھیں، ہر ملک کے بلکہ ہر شہر کے مسائل الگ ہوں گے تو یہ بھی غلط نہیں ہے. کچھ شہر کے الگ مسائل ہوتے ہیں. کراچی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید آپ سے یہاں سے 150 کلومیٹر دور حیدرآباد کے نہیں ہیں. حیدرآباد سے تھوڑا آگے جائیں تو وہاں پہ نہیں ہوں گے. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں جو ہے آپ جائیں گے سکون سے رہیں گے. سکون تو کہیں نہیں. اصل میں سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اللہ کے ذکر سے دلوں کو ملتا ہے. آپ دنیا میں لکھ پتی ملینئر کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، ہزاروں پاؤنڈ کا بستر لے سکتے لیکن سکون اور نیند نہیں لے سکتے آپ. تو سکون کچھ اور ہے. سکون جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ کو وہ سکون دیتا ہے جو آپ کو بڑے بڑے گھروں میں نہیں آتا. تو سب سے پہلے تو اپنے اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ سکون اصل میں کیا ہے ہماری زندگی کا.
تو وہ لوگوں کے کام آنا, لوگوں کی مدد کرنا ہے. اب جو باغ دکھانے والے, ہم بیٹھتے ایسوں کے ساتھ ہے جو باغ دکھا رہے تھے, یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے سر. تو ہم ایسوں کے ساتھ بیٹھے جو ریئلٹی پہ بات کریں. کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے. آج آپ وہ ریئلٹی بتائیں سر. ہاں, جو ریئلٹی سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو ینگسٹرز ہے وہ کہتا ہے میں ادھر جا کے وہ میں نے 16 گھنٹے کام کرتے ہوئے دیکھا, یہاں صرف چائے کے ٹھیے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. یہاں والدین کے پیسے برباد کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا, لیکن کام کرتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے. کر رہے ہوں گے, لیکن جن کے ڈریمز ہوتے ہیں نا, ڈریمز کا ایشو ہے کہ بہت بڑے بڑے ڈریمز ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو پریکٹیکلی نہیں ہوتے. آپ پہلے خود سوچ لیں کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. تو الحمدللہ جب آپ باہر جا کر وہ کام کر سکتے ہیں تو اپنے ملک میں بھی دیکھیں. میں نے پچھلے دنوں ایک بات سنی تھی کہ جب ماں باپ کماتے تھے تو کبھی, جب ماں باپ کماتے اور کھلاتے تھے تو کبھی بھوکا نہیں سویا. جب سے خود کمانا شروع کیا ہے اکثر بھوکا بھی رہا ہوں. تو یہ خوابوں کی دنیا سے باہر آ کر پریکٹیکل کی طرف آئیں گے تو بہت کچھ ہوگا, چاہے وہ یو کے ہو یا کہیں بھی ہو. لیکن ہم نے پریکٹیکلی کام کیے, یو کے ہیلتھ ایشوز پہ کام کیا, کرائمز کے اوپر کام کیا, ڈرگس کے اوپر کام کیا, ان کے جو ہے ویل بینگ کے اوپر کام کیا, فوڈ پروجیکٹس کے اوپر کام کیا, پلانٹیشن کے اوپر کام کیا, ڈرگ اویئرنیس کے اوپر کام کیا, کاؤنٹی لائنز کے اوپر کام کیا, ریہیبلیٹیشن کے اوپر کام کیا, فوڈ پارسلز جو تھے خاص طور پہ کووڈس کے اندر کام کیا, فیونرل کے حوالے سے کام کیا, مینٹل ویل بینگ کے حوالے سے ہم نے کام کیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو نائٹرک آکسائڈ گیس ہے جو ایک ڈرگس کی قسم ہے اس کے اوپر ہم نے کام کیا, لوگوں کے ہیلتھ چیکس کے اوپر کام کیا, اسی طریقے سے کینسر اویئرنیس کے اوپر ہم نے کام کیا. یہ ساری چیزیں کرائمز کو روکنے کے لیے, ہیلتھ ایشوز کو روکنے کے لیے, کمیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے, اور پھر یہ ایوارڈز اور اپریشیشنز اور یہ ساری چیزیں دی. کیا یہ وہی ایوارڈ ہے سر سارے؟ نہیں, یہ سارے ایوارڈ تو ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے اندر کچھ ہمارے کیمپین اور کچھ چیزیں تھیں, یہ وزٹ ہوئے, کچھ لیکچرز تھے پریزنس کے اندر بھی, قیدیوں کو ریہیب کرنے کے حوالے سے, آفیسرز کے حوالے سے. یہ ڈی آئی جی صاحب نے کچھ اپریشیشن دی, کچھ سندھ پولیس کی طرف سے ملی. پھر ساتھ میں یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز ہیں ان کو اخلاقیات کے لیکچر دیے جو بچوں کو دیتے ہیں, ساتھ میں بچوں کو دیے. تو یہ یہاں کے ملے ہیں, کچھ چیمبر آف کامرس کے ہیں, کچھ یہ ابھی لاسٹ وزٹ کے ہیں. جو یو کے ایوارڈ ہے وہ یو کے اندر ہے. لیکن سمجھانے کا مقصد یہی تھا, جو دیکھ رہے ہیں ٹیچر کو بھی سمجھانے کی حاجت ہے سر, اسٹوڈنٹس کو بھی, آفیسرس کو بھی حاجت ہے, قیدیوں کو بھی حاجت ہے, مالک کو بھی, آنر کو بھی ہے, اور سلیف جو کام کر رہا ہوتا ہے ایک طریقے سے, جو ورکر ہے اس کو بھی. سبھی مل کر معاشرے کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے جب ٹھیک ہوگا. فرد واحد کو نشانہ بنانا آسان ہے کہ یہ اس کا کام ہے, خود اپنے اندر تبدیلی لانا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اچھا سر, دیار غیر میں تو آپ کام کرتے ہی ہیں, پاکستانی اگر سنیں گے وہ گلا کریں گے کہ پاکستان میں کیا کیا, تو اس کے بارے میں بتائیے گا سر. سر پاکستان ہمارا اپنا وطن عزیز ہے, اور ڈیفینیٹلی ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ یو آلویز ہیو اے سمپیتھی, یو ہیو آلویز سافٹ ہارٹنس فار یور کنٹری. آپ کے دل میں ایک الگ سے ہوتی ہے, محبت بھی ہوتی ہے, چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو 5000 واٹر پروجیکٹس ہیں یہ پاکستان میں ہی لگے ہیں سر. 5 لاکھ لوگ جو بینیفٹ لے لیں, شاید بہت سارے لوگ تھر کبھی گئے نہیں ہیں. ہم تھر میں گئے ہیں, ہم چولستان میں گئے ہیں, ہم بلوچستان میں گئے ہیں. میں تھر جا چکا ہوں سر, اور میں 16 دفعہ گیا ہوں سر. میری ایک پرسنل ڈیزائر ہے کہ میں بہت جاتا ہوں تھر, کیونکہ وہاں کی غربت دیکھ کے, لوگ دیکھ کے انسان کو اپنی چیزیں یاد آتی ہیں کام کرنے کی. پھر یہاں پر 7000 کے قریب ہم نے گھر بنائے ہیں جن کے گھر فلڈ میں بہہ گئے تھے. آج 1-1 انچ کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں. دعوت اسلامی نے FGRF کے پلیٹ فارم پہ 7000 گھر بنا کر دے چکی ہے, لاکھوں لوگوں کو راشن دیا ہے, فری میڈیکل کیمپ ہے. ہماری جو ہے وہ موبائل یونٹ ہے جو غریب علاقوں میں جاتی ہے, روزانہ 250 پیشنٹس کو فری میں دیکھتی ہے اور دوائی دیتی ہے. آپ جائیں گے عام ہاسپٹل میں 2-3 ہزار ان کی فیس ہے, ہمارے ادھر 200-300 روپے فیس ہے اور دوائی بھی ساتھ میں دیتے ہیں. ایک ہاسپٹل ہم نے یہاں پہ کھولے ہوئے ہیں, ہمارا ریہیب سینٹر کا ادھر یو کے اندر ہے, FGRF کا پاکستان کے اندر, جو ہمارے یو کے سے بھی ایک اسپانسر ہوا, لاہور میں, فیصل آباد میں, 2 کراچی میں. جو بچے ڈسیبل ہیں, اوٹزم کا شکار ہیں, ان کو ریہیب کے لیے ہم نے یہاں پہ قائم کیا ہوا ہے. پھر اسکل انہانسمنٹ ہے, کمپیوٹر ہے, IT ہے, ان کے کورسز ہے, ایڈیٹنگس وغیرہ سکھا رہے ہیں. 6 لینگویجز ہم سکھا رہے ہیں جس کے اندر چائنیز ہے, جرمن ہے, انگلش ہے, اردو ہے, عربی ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہمارے FGRF کے تھرو چل رہا ہے. پھر پلانٹیشن کا ایک بہت بڑا 3 ملین ٹریز ہم نے پاکستان کے اندر لگائے ہیں FGRF کے پلیٹ فارم پہ. گلوبل وارمنگ ہے پوری دنیا میں سر, اور کام ہو بھی رہا ہے یہاں پر اللہ کی رحمت سے. کھانا بھی دے رہے ہیں, سردیاں آئی ہیں تو سردیوں کے کپڑے دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں. جس سے جو ہو سکے سر وہ کرنا چاہیے, ہم سے جو ہو سکے ہم کوشش کریں. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کریں. سر ایک سوال کروں گا, برطانیہ میں جب آپ انسانی خدمت کا کام کرتے ہیں تو نان مسلمس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے کہ جب ایک مسلم ادارہ جاتا ہے کام کرنے کے لیے؟ دیکھیے آپ پازیٹیو امیج ہمارا ذرا ان کی نظروں میں, دیکھیں امیج تو
خود ہی بنتا بھی ہے، بنایا بھی جاتا ہے. آپ کام ہی ایسا کریں، جب کام اچھا ہوگا خود ہی ڈومینیٹ کرے گا. اگر ان کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے کہ جو بالکل ایک ایکسٹرا آرڈنری ان کا ریئیکشن ہوتا ہے. ان کے لیے بھی ایک امیز ہوتا ہے کہ اتنی ہزاروں چیریٹیز ہیں، 95% غیر مسلم، 5% مسلمان، اور جب ایوارڈ ایک مسلمان کو مل جائے تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی ہوتا ہے. لیکن وہ بہت زیادہ لوگ ہم سے سیکھنے بھی آتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا سوسائٹی کے اندر کوئی بیٹرمنٹ آئے. اور پھر انسانیت کا کام تو لازم ہے. اسلام سب سے بڑا انسانیت کا علمبردار ہے. اسلام سے بڑھ کر کوئی دین مذہب نہیں ہے جو اس بات کر سکے. اگر ہم اسلام کو پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے جو ویلفیئر بوڑھوں کے، بچوں کے، یتیموں کے جو دیے نا، بیواؤں کے، وہ اسلام نے دیے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو جو آج ہم کسی اور کنٹریز کی طرف لیبل کرتے ہیں، جبکہ سب سے پہلے یہ اسلام نے انٹروڈیوس کیے تھے. تو جو کچھ بھی ہے وہ اسلام کے اندر ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ مشکلات کہاں سب سے زیادہ فیس ہوتی ہے، کس کنٹری میں ہوتی ہے، اس کے بارے میں دیکھیے بتائیے. کنٹریز کا تو مشکل ہوتا ہے، لازم بات ہے. آپ کسی کنٹری میں جائیں گے فوراً تو آپ کو ریئیکشن کرنا چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. لینگویج کا ایشو آتا ہے، بہت سارے ہوتا ہے. لیکن کیونکہ دعوت اسلامی ہر ملک میں موجود ہے، کم و بیش 150 ملکوں کے اندر میسیجز ہمارا موجود ہے، تو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. اللہ کی غیبی مدد ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے. ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ہمیں اچیومنٹ ملتی ہے. ہم رہیں گے کہاں، کھائیں گے کیا، یہ نہیں پتہ ہوتا، لیکن پہنچتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے راستے کھل جاتے ہیں. ماشاء اللہ. سر کراچی کے شہری ہیں، کراچی کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے جو ہماری ہم جیسے ہاں لوگ بہت کچھ پلاننگ کر لیتے ہیں اور پھر گھر جا کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے وہیں پر ہوتے ہیں. میری یہی ہے کہ بالکل پلاننگ ہونی چاہیے. جتنی پلاننگ اچھی ہوگی اتنی ایگزیکیوشن اچھی ہوگی. لیکن وہ خواب وہ دیکھیں کہ جو کہ تعبیر کی طرف بھی جائیں. بلا وجہ کہ خواب دیکھنے میں نا پھر انسان خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے. ہم خوابوں کی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ہم حقیقت کی دنیا میں ہوئے. تو حقیقت کے اوپر جب ہم بات کرنے جائیں گے، ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہی ہے کراچی کے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا اور ایک کام کر رہے ہیں. آپ بھی ان میں سے ہو سکتے، ان کو بھی نہیں پتا تھا وہ یہ کریں گے. لیکن وہ یہی ہے کہ آپ سب سے مین چیز آپ کی کمپنی، آپ کی صحبت کیا ہے. آپ اچھے لوگوں کی صحبت لے لیں، پازیٹیو مائنڈ کی صحبت لے لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا کامیابی ملے گی آپ کو. پاکستان کے اندر ہی کامیابی ملے گی، کراچی میں، کراچی کے علاقے میں کامیابی ملے گی. سر اور پاکستانیوں کے لیے کیا میسیج ہے اس کے بعد انشاءاللہ؟ پاکستانیوں کے لیے میسیج یہی ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ نے بہت نوازا ہے. ان چیزوں کو ایکسپلور بھی کریں اور ان پازیٹیو کو ہائی لائٹ بھی کریں. بہت زیادہ نیگیٹیوٹی دینے سے نا انسان کا اپنا پرابلم میں آ جاتا ہے. تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب ہم اچھی بات کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا. برائی سے بچیں، خود بھی دوسروں کو بھی بچائیں، اچھائی کی طرف آئیں. اور یہی دعوت اسلامی کا بھی میسیج ہے اور یہی ہمارا بھی میسیج ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. تھینک یو.